بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج منگل ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہر منگل کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، حسب معمول جس طرح میں ڈاکٹر صاحب کا تعارف کرا رہا ہوتا ہوں وہ یہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اتنے پروگرام کیے اور ابتدا میں کیونکہ اتنے زیادہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے باتیں کی ہیں، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ڈاکٹر صاحب پورے پاکستان میں کی ایک جانی پہچانی اور معروف شخصیت ہے کہ مزید کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، شاید ہمیشہ کہتا رہوں گا، کہ ڈاکٹر صاحب ہم سب کے لیے قابل فخر ہیں، قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں۔ وہ اس حوالے سے کہ ڈاکٹر صاحب نے پوری دنیا کو ایک ایسی انرجی دی ہے کہ جس سے ہر روز نہ جانے کس شہر میں، کس ملک میں، کس محلے میں 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی اس سے فائدہ ضرور حاصل کر رہا ہے، جسے ہم دنیا کی موسٹ پاورفل انرجی کہتے ہیں، سندہ ہیلنگ انرجی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو پرنس آف ہیلنگ بھی کہا جاتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہم نے پچھلے پروگرام میں بڑی قابل فخر بات میرے لیے بھی ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ پروگرام کر رہا ہوتا ہوں، اور اس وقت جیسا میں نے کہا میرا نہیں خیال ہے کہ اب پاکستان کے جو عوام ہیں، پاکستان کی جو 16 کروڑ عوام ہیں یا 17 کروڑ، وہ آپ کی شخصیت سے، آپ کے کارناموں سے، آپ کی ایجادات سے اور آپ کے جذبوں سے جو انسانیت کے لیے آپ کے دل میں ہے اس سے واقف نہ ہو۔ تو اس سے مجھے ایک وقت تھا کہ میں آپ کا بہت سارا تعارف کرا رہا ہوتا تھا، میں مصنف کے طور پہ بھی آپ کا تعارف کراتا تھا، میں اور دیگر حوالے سے بھی آپ کا تعارف کراتا تھا، لیکن اب میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو اتنے تعارف کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اب ماشاءاللہ آپ کو کی محبت ہے، آپ کے ہمارے ساتھ یہ سنسیریٹی ہے آپ کی اس معاشرے کے ساتھ، اس لوگوں کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ، اور ہمارے اپنے ساتھ، میرے ساتھ، میری ٹیم کے ساتھ، یہ آپ کے ایک سنسیریٹی، ایک محبت آپ کا ہے، ایک دلی خلوص ہے آپ کا۔ نہیں جیسا میرا تو خیال یہ ہے کہ میں تو شاید اگر مجھے ابھی اجازت دیں تو میں تو آپ کو نیشنل ہیروز تک میں شامل کرنے کو تیار ہوں، اس لیے کہ ہم نیشنل ہیروز کسے کہتے ہیں؟ آپ جیسی جو شخصیات ہیں، آپ سے جیسی جو پرسنالٹیز ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں، مثال کے طور پر اگر شاہد آفریدی کی ہم بات کرتے ہیں، آج کل کرکٹ کا بہت زیادہ چرچا ہے، ورلڈ کپ شروع بس ہونے والا ہے، تو اس طرح بے شمار ہمارے ہیرو رہے ہیں، ماضی میں ہمارے ہیروز رہے ہیں، عمران خان ہمارے ہیروز رہے۔ ہر فیلڈ کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جو ابھر کر سامنے آتی ہے، اور وہ اس حوالے سے ایک نام اپنا ہمیشہ کے لیے امر کر دیتے ہیں تاریخ کے اندر۔ تو آپ نے بھی اس فیلڈ کے اندر اپنے آپ کو امر کر دیا ہے۔ بالکل۔ اور جس انداز سے اس وقت بھی آپ کام کر رہے ہیں، آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی اظہار کیا کہ ابھی تک آپ صرف کراچی تک محدود رہے، پھر آپ نے لاہور، اور پھر آپ نے اسلام آباد، اور اس کے بعد پھر آپ کا پلان ہے کہ جو پاکستان کی میجر سٹیز ہیں آپ وہاں بھی جائیں گے اور لوگوں کو اس علم سے آگاہی دیں گے، اویئرنیس دیں گے، تاکہ لوگ کو اس سے فیض حاصل کر سکیں۔ بالکل بالکل۔ اصل میں نے جو سٹارٹ کیے تھے، میں پہلا دوسرے ممالک میں ٹریننگ دیتا رہا، پھر پاکستان میں سٹارٹ کی۔ پاکستان میں میں نے سب سے پہلے
ایسے علاقوں سے جو قصبے ہیں وہاں سے میں نے سٹارٹ کی، چھوٹے چھوٹے قصبوں سے. جی جی پھر میں آیا شہر میں، پھر شہر سے سٹارٹ کرتی ہے لاہور، اسپنڈی، اسلام آباد، سیالکوٹ اور فیصل آباد، پھر کراچی میں آئے. اچھا. پھر دوبارہ مقصد میں نے تھوڑا سٹے کیا کراچی میں کچھ 1-2 سال، کہ میں صرف یہاں تک محدود رہا کیونکہ میں بزی تھا کچھ رائٹنگ پہ، کچھ اور چیزیں، کچھ یہاں آپ کے ساتھ کچھ شو ہو رہے تھے اس کے. نہیں پھر ساتھ ساتھ آپ کی بکس بھی آ رہی تھی. ہاں جی، میں بکس میں نے لکھے اور ساتھ ساتھ لکھتا ابھی بھی رہا ہوں. اور ساتھ ہی میں اب چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میجر سٹیز جیسا اسلام آباد، لاہور اور ملتان ہے، فیصل آباد ہے، حیدرآباد ہے، یہاں تو ہم علاج بھی کرتے ہیں اور مالج بھی بناتے ہیں سب کو. اور پھر کلاس میں اتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں الحمدللہ. آج بڑی تیزی سے ذیل سائنسز دنیا میں پھیل رہے ہیں. دوسرے ممالک سے اتنے لوگوں کا کنیکشن ہے ہمارے ساتھ. تو جہاں پر بھی ہے انشاءاللہ ہم دنیا میں اس کا ہمارا ایم ہے، ہم ذیل سائنسز کو اور ان کے سبجیکٹس کو انشاءاللہ ہم وہاں تک ضرور پہنچا دیں گے. اور ہم بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ابھی ہمارے چل رہے ہیں انشاءاللہ، یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی تک انشاءاللہ ذیل سائنسز میں لوگ کریں گے، پی ایچ ڈی ڈگری تک انشاءاللہ لوگ کریں گے. صحیح. اور ابھی بھی میرے کچھ اسٹوڈنٹ ہیں جو کر رہے ہیں اس میں. اچھا بالکل صحیح. اچھا میں تو یہ سمجھتا ہوں اس سے قبل بھی ہم نے بہت پہلے یہ بات کی تھی، لیکن کیونکہ آپ کی مصروفیت اتنی زیادہ ہوتی ہے تمام معاملات کے اندر، مجھے تو خیر یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ کس وقت سو رہے ہوتے ہیں اور کس وقت آپ جاگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کلاسز بھی دے رہے ہیں، آپ خود ایک سیکھنے کے عمل سے بھی گزر رہے ہیں، پھر آپ بہت زیادہ رائٹنگ بھی کر رہے ہیں، بکس بھی لکھ رہے ہیں، لیکچرز بھی دے رہے ہیں، مختلف شہروں میں جا رہے ہیں، کبھی اسلام آباد ہیں، کبھی لاہور ہیں، کبھی کراچی ہیں، کراچی میں بھی آپ کی کلاسز چل رہی ہوتی ہیں. کہ آپ کو یاد ہوگا ایک بار ہم نے اس حوالے سے بات بھی کی تھی، لیکن شاید آپ کی مصروفیت کی وجہ سے وہ رہ گئی کہ ہم اسکولز جو ہیں کراچی کے اس میں اس کو ہم انٹروڈیوس کریں اور پرائمری لیول سے ہی لوگوں کو ہم اس سے آشنا کریں، تاکہ آگے چل کے وہ پاکستان کے ایک اچھے شہری بن سکیں، ایک ایماندار شہری بن سکیں. ایک پازیٹیو تھاٹ شروع سے اگر ہوگی تو پاکستان کے لیے ان کے دلوں میں محبت بھی پیدا ہوگی. تو یقینی طور پہ انشاءاللہ میری تو دعا ہے کہ اگر ایسا ہو. مسئلہ یہ ہے اس دنیا میں کچھ ایسا نظام چل رہے ہیں جو کہ انسانی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے اتنے وہ ہمت نہیں رکھنا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم اس چیزوں میں بہت سی کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں. انڈیویجولی ایک شخص کو سمجھنی چاہیے کہ میرے اولاد، میرے بچوں کے صلاحیتیں اجاگر ہونی چاہیے، ان کے جو نفسیاتی اور جو جسمانی پہلو ہے دونوں درست اور صحیح ہونی چاہیے. صحیح. لیکن یہاں پر بہت کم لوگ جو ہے نا وہ سوچتے ہیں ایسا، یا تو بہت بڑے ہائی لیول پہ جس طرح یونیورسٹی لیول پہ اگر ہم ذیل سائنسز کو لے جائیں گے تو پھر ان لوگوں کو سمجھ آ جائیں گے. صحیح. کہ اچھا ہاں یہ تو ایسا ہے، تو پھر تو بالکل صحیح. یونیورسٹی لیول تک کچھ بھی جاتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے نا اس کو مثلا لوگ لکھتے ہیں کہ آپ اپنے زندگی کو بہتر کریں اور اپنے زندگی میں چینج لیں اور چینج یور لائف، اور بہترین طریقے ہیں، آئیں 100% کام کرتے ہیں، آئیں سیکھیں. اب وہ طریقے کچھ ایسی ہوتی ہے، اس طریقوں کے لیے مقصد اتنا وہ نہیں، جو کیونکہ یونیورسٹی لیول تک ہے. وہ زندگی چینج کرنے کے لیے بہت سے روحانی طریقے بھی ہو سکتا ہے تو انسان اپنائیں، وہ ٹیکنیکس بھی صحیح ہے. لیکن وہی لوگ اس روحانی طریقوں کو اچھا نہیں سمجھتے، اس کو اچھا سمجھتا ہے جو کہ انہوں نے کسی دوسرے ملک سے، کسی ایسے شخص سے سیکھا ہے جو کہ مقصد وہ بڑا امیر ہے، بڑا اس نے وہ پیسہ کمایا اپنے طور پہ، اسی سیکھا ہے تو وہ اس کو جائز بڑے قرار دیتا ہے. یہ ایسا ہے. یہاں اگر کوئی روحانی طریقہ کوئی سیکھتے ہیں یا اس روحانی طریقے سے اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو بدلنا چاہتا ہے، بہتر کرنا چاہتا ہے،
تو اس وجہ سے ان کو وہ اتنا اچھا نہیں لگتا ہے. وہ کہتے ہیں پتہ ہزار سوالات کرتا ہے اس کے بارے میں, اس کے نیگیٹیوٹی اس کے اندر وجود میں آ جاتا ہے, اس کے لیے سوچنے لگتا ہے. کام 100% درست ہوتے ہیں لیکن اس کو غلط لگتے ہیں. ایسے اگر یہی کام اگر یونیورسٹی تک جاتے ہیں تو پھر یہ لوگ کہیں گے ہاں واہ 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 کیا بات ہے, بس پھر تو لازمی پھر تو ہر صورت میں ہے. چونکہ ایک ہم یہاں کا آپ کو پتہ ہے سائیکولوجی تھوڑا سا کافی ہم تقلید یعنی زدہ ہے اور بہت سے ایسے چیزیں ہم کرتے ہیں, تو اس وجہ سے ہمیں ابھی انشاءاللہ اس کو یونیورسٹی لیول تک ابھی کوشش کر رہے ہیں, کوشش کریں, اسٹوڈنٹ ہیلپ کریں, اور ماشاءاللہ ابھی ہم جگہ بھی لیں گے اس کے لیے, پاکستان میں بھی جگہ لیں گے اس کے لیے. بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو وہ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں سول سائنسز کا. صحیح. اور بہت سے ویسے بھی لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹ نہیں بھی ہے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ تو بڑا ضروری کام ہے, یہ فلاں میں چینج آیا, ہمارے بچوں میں اتنی زبردست تبدیلیاں آئی ہوئی ہے, اتنے اچھے ان کے شخصیت بنی ہے. پہلے بچوں نے بہت گھر میں وہ جو حالت تھا, وہ جو اس کے عادات تھے, وہ اس کو ایک بہت خراب طرف لے جا رہے تھے بچوں کو, بہت ایک اس کی شخصیت زندگی بہت خراب ہونے والے تھے اور بہت برے عذاب میں پڑنے تھے. لیکن جب سے سول سائنسز کو, سمدھا کو, HMF کو, PMBL کو جوائن کیے ہیں, اس وقت سے ہمارے بچے پرسکون ہیں, ریلیکس ہے, خوش ہیں, اور دلی سکون ہے اس کے اندر ایک طرح کے. وہ اپنے کام کو خود اپنے طور پہ کرتے ہیں, ہمیں اتنے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ جو پہلا ٹینشن تھا وہ ہمارے کم ہو گئے یا ختم ہو گئے بالکل تقریباً. صحیح. تو ہم پیرنٹس کو بھی سکھاتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے بیہیو کریں, آپ اپنے ساتھ کیسے بیہیو. پہلے تو پیرنٹس کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ خود اپنے آپ کو بدل لو, اپنے آپ میں اندر مثبت تبدیلیاں لائیں, اپنے ورڈز کو بدل لو بچوں کے ساتھ جو آپ بول رہے ہوتے ہیں, جو آپ کر رہے ہوتے ہیں. تو آج کل یہ تمام دنیا اور بہت ایڈوانس لیول پہ لوگ جو ہے نا, بہت ہائی لیول پہ لوگ اس میں سب سے زیادہ انوالو, پھر درمیانی طبقے کے لوگ ہیں زیادہ, پھر جو ہے نا جو بالکل یعنی جیسے گاؤں کے لوگ ہیں, اس کی کوئی پرابلم ہوتا ہے, پرابلم کے لیے آتے ہیں, وہ اس کو تو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ واقعی انسان کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ بھی سکتے ہیں. صحیح. کہ میرا جیسا انسان بدل بھی سکتا ہے, میرا جیسا انسان کوئی بڑا شخصیت بن بھی سکتا ہے, کوئی جینیس بن بھی سکتا ہے کہ نہیں. کیونکہ ہم جو بات کرتے ہیں سادہ زبان میں نہیں کرتے, ہم جو بات کرتے ہیں اگر ہماری ایجوکیشن بھی ہے انگلش میں ہے, ایک دیہاتی غربا بیچارہ کو اس کو کیا پتہ ہے ہماری باتوں کا کہ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. ہم جو بھی بات کرتے ہیں ان کے لیے یہ نہیں کرتے. تو وہ جب آتا ہے میری زبان کو سمجھ رہے ہوتے, ان پڑھ بھی آتا ہے میرے پاس بیٹھ جاتا ہے, تو ان کی زندگی میں, ان کی شخصیت میں الحمدللہ مثبت تبدیلیاں ضرور آتے ہیں. کسی اور کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کو سمجھ نہیں آئیں گے, ہاں ہاں کہیں گے, بڑا ہاں ہاں کہیں گے, چلے جائیں گے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو. صحیح. بعد میں وہ روتے رہیں گے, یار کہ میں نے جو کیا تھا وہ کیا تھا, مجھے یاد نہیں ہے کہ ہوا کیا تھا. انہوں نے یہ بتایا اب یوں زندگی کو چینج کرو, ایسا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, لیکن وہ ہوا نہیں. کسی کو سمجھ نہیں سکے, وہ یوں تو کرتا ہے بالکل, اس کو یوں وہ ایسا کرتا ہے, ہاں ہاں صحیح, لیکن وہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. دو لوگوں کے سامنے بیچارہ بول بھی نہیں سکتا ہے کہ مجھے انگلش نہیں آتا ہے, آپ مجھے صحیح ورڈ استعمال کرو, مجھے یہ ورڈ استعمال, کیونکہ وہ کہتا ہے آپ ٹائم کو ضائع کریں گے, یا تو بیچ میں ایسے سوال کیوں کر رہے ہو. میری میں ایسا نہیں ہے, میں تو بچوں کی طرح ہوتے ہیں میرے اسٹوڈنٹ, میں بڑی پیار سے اگر سمجھ نہیں آیا تو بعد میں سمجھاتا ہوں. ایک کے پاس جا کے سمجھاتا ہوں, یہ کہتا ہوں ایک کے پاس سوال کرو, ایک کے پاس جا کے سمجھاتا ہوں, تم سوال کرو, دیکھیں آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے, کسی چیز کی سمجھ تو نہیں ہے, اگر سمجھ نہیں آئے تو مجھے پوچھو. صحیح. ایک کے پاس جاتا ہوں میں, بالکل, چاہے 200-300 لوگ کیوں نہیں بیٹھو, میں ایک کے پاس جا کے اس کے پرسنل سوالات کو سنتا ہوں. بڑی بات ہے. تو ہوتا یہ ہے معاشرہ کو کیسے تبدیل کرنا, کیسے بدلنا,
ایک یگانہ راستہ، بہترین اور بیسٹ راستہ جو ہے وہ ہمارے دین ہے، جو کہ دین ہمیں بہت سارے کچھ سکھا سکتے ہیں. صحیح. اور دین میں شامل وہ راستے ہیں جو پوزیٹیوٹی سکھاتے ہیں، جو مثبت چیزیں سکھاتے ہیں، اور وہ ہے ذیل سائنسز. 7 ذیل سائنسز کے ہمارے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک منزل تک پہنچتے ہیں. بے شک. اچھا، ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی اور کافی ڈیٹیل میں ہم نے بات کی سمدہ ہیلنگ انرجی کے حوالے سے. اچھا، آج میں چاہوں گا کہ HMF جسے ہم ہیومن میگنیٹک فورس کیا ہے، کیا فوائد ہیں، کتنے لیولز ہیں، اور اگر کوئی شخص یہ کر لیتا ہے سارے لیولز تو اس میں کیا صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں، کیا تبدیلیاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں. بالکل. ذیل سائنسز کے سبجیکٹس میں سے بہترین ایک سبجیکٹ HMF ہے. ایڈوانس لیول سمدھا کے ہیں، بڑی اچھے لیول سے جو کہ ہماری شخصیت، ہماری دنیا میں بہت سی تبدیلیاں آ سکتے ہیں. سمدھا لیول 1 to 4 جب لوگ کرتے ہیں، یعنی سمدھا کی جو بیسک لیول ہے وہ جو لوگ کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں بس ہم نے سارا کچھ کر لیا. اچھا، وہ بیسک ہی ہوتا ہے. بیسک جب کر لیتے ہیں تو سارا کچھ وہ کہتا ہے ہم نے کر لے، بس بات ختم. وہ نکل گئے فل آف انرجی، اور ایک ان کو ایک طاقت محسوس ہو رہا. میرے پیچھے کلاسوں میں ایسا ہوا تھا کہ وہ لوگ بتا رہے تھے ہو فل آف انرجی، ہم بڑی پاور ہے، طاقت ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے وہ انسان کے اندر جو وہ طاقتیں جاگ جائیں، جو مالا مال کیے ہوئے، تو واقعی جو اجاگر ہو جاتا ہے انسان کو. ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ سب کچھ پاسبل ہے، سب کچھ ممکن ہے، اللہ نے سب کچھ کو ممکن کر دیا، ہم اس کو حاصل کر سکتے. لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ HMF بھی کریں. صحیح. ہیومن میگنیٹک فورس جو ہے وہ اپنے میگنیٹک فورس کو جگائیں، اور جب جاگ جاتا ہے وہ طاقت، وہ پاور جاگ جاتے ہیں، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ انسان کو بہت سارا خوشیاں، خوبیاں، طاقتیں عطا کرتے ہیں. کیونکہ میگنیٹک فورس آپ کے بالکل الگ ہے، اور ہیلنگ پاور الگ چیز. صحیح. ہیلنگ پاور آپ کے جو شفائی طاقت ہے، جو کہ آپ کو شفا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، اور آپ ادرس کو ہیل کر سکتے ہیں، دوسروں کے ہیلنگ ہوتی ہے. اور جو HMF ہے وہ آپ کی ہیومن میگنیٹک فورس ہے. جب یہ اٹیوم کیا جاتا ہے، اٹیومنٹ ہوتے سمدھا کی طرح کام کرتے ہیں، اور یہ آپ کو گولز، ڈیلی گولز، ویکلی گولز، یعنی زندگی کے جو مقاصد ہے بڑی آسانی سے آپ اچیو کر لیں. اچھا، مثلا وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے مقصد؟ ایک تو آپ کے قوت ارادی کو بہت سٹرونگ کرتا ہے. اچھا، قوت فیصلہ کو بہت سٹرونگ کرتا ہے. اور یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں. بالکل. اگر کسی میں قوت فیصلہ نہیں ہے، بالکل وہ کچھ کر نہیں پاتا ہے. ارادہ صحیح نہیں ہے تو وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے. مثلا ارادہ صحیح نہیں، آپ کوئی عادت نہیں چھوڑ سکتے، آپ کی کچھ نہیں کر سکتے، اپنے بے قابو نہیں پا سکتے. بس ارادہ صحیح نہیں ہے، بس ارادہ بگڑا ہوا ہے تو وہ مسائل بنتا ہے. اور اگر آپ کے پاس قوت فیصلہ نہیں ہے تو آپ فیصلہ کسی چیز میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. یعنی ول پاور کو بھی مضبوط کرتا ہے. تو وہی ول پاور، ارادہ، صحیح، ول پاور کو بہت سٹرونگ کرتا ہے. صحیح. اچھا، دوسری بات ہے کنسنٹریشن پاور، جو آپ کے مرکزی فکر ہے، کسی کام میں نہیں ہوتا ہے، منتشر ہوتا ہے، یہ بہت سٹرونگ کرتا ہے، یہ انتہائی زیادہ. اور ایک اس میں اور جو بنیادی جو بہت ضروری چیز ہے، بیہیویئر میں چینج لے آتا ہے انسان کے رویے میں، بہتر کر، خوشگوار کیفیت تیار کر. اور واقعی آپ کے اثر دوسروں پہ بھی ہوتے ہیں. وہ جو مثبت انرجی آپ سے جاتے ہیں، ادر سے ٹکراتے ہیں، نکلتے ہیں، وہ آپ کے دنیا پر بھی اور اس کی دنیا پہ بھی اثر کرتا ہے. اور انسان بالکل پرسکون ہو جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے. ایک وقت میں وہ کئی کام کر سکتا ہے، ایک وقت میں کئی پلاننگ کر سکتے ہیں، ایک وقت میں بہت سارا کچھ وہ سیو کر سکتا ہے اندر. صحیح. اور اس کے اور بہت سی فوائد جو ہے، بہت سی فوائد ہے جو کہ ایک انسان کو اتنی ضروری ہے کہ ہم کلاس کے دوران وہ خود فیل کرتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کیا. ایسے چیزیں جو ہم یہاں ذکر نہیں کر سکتے، اس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، ان کو وہ قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ
اس کو اچیو کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اس کو بہت سے طریقے لوگ سیکھتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے ہیں. مثلا NLP کو, کچھ اور چیزوں کو آپ سب کو جب آپ کرتے ہیں سارا کچھ, تو اس میں وہ ہمارے یہاں کے سائیکی اور فزکس کے مطابق نہیں ہے ہم پر. ٹھیک ہے وہ اثرات ٹیکنکس ہے, کچھ ضرور ہے, لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے. اچھا. جو کہ وہ جو طریقے جو ہم دوسرے اقوام کے وہ کاپی کر کے یہاں پر پیسٹ کرتے ہیں ادھر ملک میں, تو وہ اس کا اتنا زیادہ اثر یہاں پر نہیں ہوتا ہے. لیکن جو HMF کرتے ہیں ان کے اثر, یعنی اگر جہاں پر NLP سلوا اور اس چیزوں کے اثر ہے, اگر 20% اثر ہے ان کا, تو اس کا 90% اثر ہوتے ہیں HMF کے. اچھا, HMF کے بھی کچھ لیولز ہوتے ہیں؟ HMF کے 3 لیول ہیں. پہلے لیول تو جو ہم ایک لوکل ایک لیول کہتے ہیں, دوسرا ایک لیول ہے جو کہ ہم اس کو ایک انٹرنیشنل لیول کہہ سکتے ہیں. ایک تیسرا لیول ہے جو کہ وہ تو ایک یونیورسل لیول ہے, بہت کم لوگ کرتے ہیں وہ لوگ. اچھا, میگنیٹک فورس کے ساتھ جہاں تک آپ کی فریکوینسی جا سکتا ہے, کون سے فریکوینسی پہ آپ پہلے لیول میں کچھ فریکوینسی ایک دم ہائی فریکوینسی پہ ہم اس پاور کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتے ہیں. جیسا کہ آہستہ آہستہ آپ کی فریکوینسی کو بڑھاتے ہوئے ہوتے, ڈپینڈ آن فریکوینسی آف میگنیٹک فیلڈ, میگنیٹک فورس, میگنیٹک جو آپ کے وجود میں اس پہ یہ کرتے ہیں اس کا. اچھا, اس کا جیسا آپ نے کہا کہ سمدہ جو ہیلنگ ہے وہ تو سم تھنگ ڈفرینٹ, کیونکہ وہ تو ایک شفائی انسان کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کسی مریض کو اگر اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم ہے, مسئلہ ہے, تو وہاں پہ وہ ہیلنگ ہے. لیکن جو HMF ہے یہ صرف ایک انڈیویجول کے لیے ہے یا ادرس کے لیے بھی, آپ دوسروں کے گولز پہ, اپنے فیملی کے گولز کو, کیونکہ ہم سے جڑے ہوئے جتنے بھی رشتے ہیں ہمارے وہ سب ہم سے جڑے ہوئے ہیں, ہم ان کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہیں. واقعی سچ میں ہم کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے اگر چاہتے ہیں تو, بہت سارا کچھ کر سکتے ہیں. کیسے دیکھیں میں نے مثلا ان کے گول ہم شامل کر سکتے ہیں اپنے گولز میں. اچھا, اور وہ ساتھ لے کے پھر بالکل چلیں. سب سے بڑی بات سکندر صاحب یہ ہے کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں. بہت سے یہاں لوگ سکھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے اگر یہ کریں گے تو وہ ہوگا, اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مثبت کام کرتے ہیں, یہ نیگیٹو کام نہیں کرتے. جو مرضی نیگیٹو استعمال کرتے رہو, نہیں کرتے ہیں. مثبت کام سے علاوہ نیگیٹو کام نہیں کرتے ہیں. اچھا, یہاں سے بہت سارے علوم ہیں جو لوگ سکھاتا ہے وہ نیگیٹو کام کرتے ہیں. وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اگر اس کو نیگیٹو یوز کریں گے تو یہ ہوگا, وہ ہوگا, ایسا, پھر میں یہ کروں گا. میں درحال کہ وہ خود آدمی اتنے نیگیٹو ہوتا ہے, درحال کہ وہ علم ہوتا بھی نہیں. ویسے ایک سائیکولوجیکل ان کو بڑا وہ رکھتے ہیں, باؤنڈ رکھتا ہے, یہ کرنا, وہ کرنا, یہ کرنا, ایسا کرنا. پرہیزیں بھی کچھ بتاتے ہیں, کچھ یہ, کچھ وہ, یہ آپ نے ایسا نہیں کرنا, ایسا وہ, یعنی بہت سی پابندیاں اس پہ لگا لو. وہ نفسیاتی طور پہ اس کو بیزی رکھتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کے کامیابی نہیں ہوتے ہیں ان کو. اچھا, لیکن یہاں پر آپ کسی بھی نہیں رکھتے ہیں, پرہیز نہیں ہے, اچھا, نقصان نہیں ہے, اور نیگیٹو آپ یوز نہیں کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جس وقت آپ یہ لیکچر میں ساکھ طور پر اگر آپ, ہم کیونکہ اس وقت HMF کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اور جب آپ یہ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں HMF کے اوپر, تو جیسے ہم FAQ کہتے ہیں نا کہ فریکوینٹلی آسکڈ کویسچن والی بات ہے, تو کیا سوالات اس وقت اسٹوڈنٹس آپ سے کر رہے ہوتے ہیں جی, جو مین ہے سوال کہ وہ آپ سے اس وقت کر رہے ہوتے ہیں, جی, تو وہ کیا سوالات ہوتے ہیں, تاکہ اگر اس وقت سوالات تو بیچارے جب بھی آ جاتا ہے, میں جب لیکچر دے دیتا ہوں تو سب کو سمجھ آ جاتا ہے. ایسا کوئی شخص نہیں جن کو الحمدللہ میں ایسے سادہ زبان میں ایسے سمجھا دیتا ہوں کہ اس میں کوئی بھی بیٹھا ہو, اچھا, چاہے میری زبان کو نہ بھی سمجھتا ہو, وہ سمجھ لیتے ہیں الحمدللہ. اچھا, سب آنکھ کو سمجھ لیتے, بالکل سمجھ لیتے, باڈی لینگویج سے سمجھ لیتے ہو, کیونکہ مین چیز جو ہوتا ہے آپ کی باڈی لینگویج ہے اور آپ کی سچائی ہے, کس سچائی سے آپ کسی کو گائیڈ کر رہے ہیں, خود اس کے دل میں جاتا ہے, وہ چیز بیٹھ جاتا ہے. تو سوال تو کوئی نہیں ہوتے,
لیکن جب کلاس ہوتے ہیں نا تو اس میں سوالات ہوتے ہیں. اسی کی بات کر رہا ہوں. کلاس میں بس یہ سوالات ہوتے ہیں کہ جو میں سکھاتا ہوں ان کو سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے, پھر کیسے ہو جائے, تو کس طرح ہو جائے, اس کا کیا, اس کا کیسے, اس کا یہ ایسے سوالات بن جاتے ہیں کہ مثلا اس چیز کا تعلق کس چیز سے ہے. تو میں کہتا ہوں یہ اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی, آپ سے تعلق ہے, اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے, ان کا آپ سے تعلق ہے, بس اس چیز, اس کائنات سے تعلق ہے, اس چیز کا اور کہاں سے کوئی چیز آ سکتا ہے. اس کا مذہب کے حوالے سے اس کا کیا ہے. مین چیز جو لوگوں کو کرتے ہیں, متاثر کرتا ہے, وہ مذہب کے حوالے سے جب وہ کرتے ہیں, جب ان کے نماز عبادات بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے, کنسنٹریشن پاور اس میں ہوتا ہے, ارادہ پیدا ہوتا ہے, نماز پڑھنے لگتا ہے, ارادہ پیدا ہوتا ہے, عبادات کرنے لگتے ہیں, ارادہ پیدا ہوتا ہے, کام کرنے لگتا ہے, تو کام بھی عبادت ہے, عبادت تو ہے عبادت. اور اچھا سوچنا, پازیٹیو سوچنا, اچھائی, یہ بھی عبادت ہے. مذہب آپ قرآن اٹھائیں, آپ حدیث اٹھائیں, سارے کچھ ان کو دیکھو کہ کیا ہے ہمارے اچھائی, ہمارے مقصد ہے ہمارے دین کا, ہماری چیزوں کا, تو یہ اسی سے ریلیٹ ہے بالکل دین سے, روحانیت سے. جی روحانی حوالے سے روحانی حوالے سے ہم کیا فیل کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں روحانیت, آج کل تو یقین ہی ختم ہو گئے لوگوں کا روحانیت پہ, کہ مشین میں اتنا گھس چکا ہے, یہ روحانیت یہ چیزیں سادہ چیزیں سمجھتے ہیں. کسی بھی اگر عالم کو اس نے دیکھا تو وہ کہتے ہیں یار چھوڑو, یہ مولوی ہے, فلاں ہے, ویسے اس کی باتوں کو کیا کریں. یا کسی نے اگر داڑھی چھوڑ دی ہے تو وہ اس کے آزاد سوچ آ جاتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا, کیسے, یہ کیا ہوا اس کو, پاگل تو نہیں ہوا. آج کل یہی ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے. جی ایسا ہے نا, آپ نے خود سنے ہوں گے یا دیکھے ہوں گے. تو کسی نے اگر کچھ اور کر دے اس معاشرے میں, کلین شو کر دے یا کچھ اور, وہ کہتا ہے یہ کیا ہوا. کسی بھی حالت ہوا آپ کو یہاں پر کوئی نہ کوئی پرابلمز آ جاتا ہے. تو وہ پرابلم جب آپ کو آتے ہیں, اس کو آپ سچے دل سے چلتے رہے. آپ کی نیت کیا ہے, بس اپنی نیت کو صحیح کر دو, اپنے سچے دل سے چلتے رہو, کوئی پرواہ نہیں رکھنی چاہیے کسی کو, نیت سب سے ضروری. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں جو ابھی آپ نے بات کی HMF کے حوالے سے, کہ یہ آپ کو ٹارگیٹس سیٹ کرنے میں مدد کر رہا ہوتا ہے, بالکل, یہ آپ کے اندر کانفیڈنس بلٹ کر رہا ہوتا ہے, جسے ہم قوت ارادہ یا قوت فیصلہ کہیں, وہ اسٹرانگ کر رہا ہوتا ہے. تو میں جو یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم اس میں بہت سخت زیادہ ضرورت ہے ان لوگوں کی کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ابھی اسکول کے اندر ہیں, جنہوں نے ابھی تک میٹرک نہیں کیا ہے. آ ہی نہیں رہا, آپ کی بات بالکل درست ہے. کیونکہ یہ تو دیکھیے, یہ تو جو میٹرک ابھی نہیں کیا, تو میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو ابھی میٹرک کے اندر ہیں یا اسکول لیول پر ہیں, ان میں لیک آف انیشیٹو بھی ہوتا ہے, لیک آف کانفیڈنس بھی ان میں ہوتا ہے. پھر ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے. ڈاکٹر ہمارے نہیں, وہ بھی اسکول میں کبھی پڑھاتے ہیں کچھ, جی, لیکن ان کو وہ اس پیٹرن پہ, اس زندگی کی جو ایک منظم زندگی ہے, اس پہ اس کو ڈالنا, اس کو منظم طریقے سے چلانا, وہ سٹارٹ ہوتے ہیں HMF انسمدا سے. ایگزیکٹلی. تو میرا اور والدین اتنے خوش ہوتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی بچپن میں پتہ ہوتے ہیں. یقین مانے, بہت سے میرے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کاش ہمیں بچپن میں پتہ ہوتا ہے. جب میں اس کے بچوں سے بات کرتا ہوں, یعنی یہ بچوں سے پیار نہیں ہے. دیکھیں والدین کہتے ہیں بچوں سے بہت پیار کرتا ہے, یہ پیار نہیں ہے, وہ خود کرتے. ہم ان کو کہتے ہیں اچھا کاش مجھے بچپن میں پتہ ہوتا. یہ میں سوال کر رہا ہوتا ہوں نا, کاش ہمیں بچپن میں, کاش جلدی پتہ ہوتا ہے اس چیزوں کا. تو میں کہتا ہوں اچھا, اگر آپ کہتے ہیں یا کہتی ہے کہ بچپن میں اگر مجھے پتا ہوتا تو بچوں کو کیوں نہیں کروا رہے ہو. صحیح, کیونکہ بچے ابھی پڑھ رہے. اچھا, اس پہ بچوں کا کون سا اتنا ٹائم لگے گا, ایک دن, صرف ایک دن HMF کے ہوتے, اور ایک دن پورا فل دن بھی نہیں ہوتا ہے. صبح بچے اسکول جاتے ہیں, شام کو تو آ جاتے ہیں. اچھا, شام کو 4 بجے کے بعد HMF ہوتے ہیں, کبھی 5 بجے کے بعد ہوتے ہیں, کبھی 3 بجے کے بعد, ایسے HMF سٹارٹ ہو جاتے. سمدا کا بھی ایسا ہی ہے کلاسز. اچھا, تو پھر اگر ایک دن اسکول نہ جائے تو کیا فرق پڑے گا, چلو 2 دن نہ جائے, 1 ہفتہ نہ جائے, کیا فرق پڑے گا. اس کے لیے اس کی زندگی وہ کرنا, ویسا نہیں کرنا. بچے یہ قبول نہیں کرتے.
بچے اگر بتائیں گے کہ یہ مت کرنا وہ کریں گے. صحیح. کیونکہ یہ ہمارے جو لاشعور ہے اتنے سرزور ہے یہ جو آپ جتنا منع کرتے ہیں وہی کرتے ہیں. لاشعور جو ہمارے ہے انکانشیس مائنڈ جو ہمارے ہے وہ قبول نہیں کرتا ہے. آپ بار بار کسی کو منع کریں گے تو کہیں نہ کہیں وہ کام اگر پہلا نہیں بھی کرنا تھا وہ کریں گے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی ایک ناگوار سی ایک بات ہے جو میں یہاں کر رہا ہوں کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ کچھ ہمارے ایسے کرکٹرز تھے کہ انہوں نے کوئی ایسی کام کیے کہ جس کی وجہ سے انہیں کافی لمبی سزائیں ہوئی اور ان کو کرکٹ کی فیلڈ سے باہر کیا گیا. تو اس کے بعد کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین تھے یہ شاید کوئی ہائی آفیشل تھے تو ان کے ایک اسٹیٹمنٹ میں نے پڑھا اخبار کے اندر کہ ہم جتنے بھی جو نئے کرکٹرز آ رہے ہوں گے تو ہم ان کو ایک کلاسز اس طرح کے دیا کریں گے جس میں ہم کو یہ بتائیں گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. یہ تو بات ہوئی کرکٹ کی. لیکن ہمارے جو دوسرے اسپورٹس ہیں خواہ وہ کرکٹ ہو, ہاکی ہو, اسکواش ہو اور اس کے علاوہ دیگر جو اسپورٹس ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے جس طرح سے اس وقت جو یہ خیال آیا کہ جی کرکٹرز کو اس طرح کی کلاسز دی جائیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اس طرح کا کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آئے. آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے دیگر جو کوچز ہیں یا دیگر جو اسپورٹس مین ہیں تو ان کو یہ ایچ ایم ایف کی بھی ٹریننگ ان کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ بالکل. میں تقریباً چند سال پہلے کی بات ہے, بہت سال پہلے کی بات ہے, ایک کرکٹر بہت مشہور شخصیت میرے پاس آئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بال سوئنگ کرنے کا کوئی ایسا ایچ ایم ایف میں یا سمدہ میں یا ایسا آپ کی جو ہپنوسس میں ہے, پہلے تو وہ ہپنوسس بتا رہا تھا کہ ہپنوسس مجھے سکھا دو تاکہ میں بال کو صحیح طریقے سے سوئنگ کرنے کا طریقہ مجھے آ جائے, میں ایسے کنسنٹریٹ کروں جہاں میں بال کو سوئنگ کروں. اور وہ تو میں نے انہیں کہا تھا کہ ٹھیک ہے یہ واقعی اس چیزوں سے اگر آپ کی کنسنٹریشن پاور اور یہ چیزیں اسٹرانگ ہے تو اس سے ہو جاتے ہیں, تو ٹھیک ہے آپ آ جائیں میں سکھا دوں گا. تو انہوں نے کچھ ایسے آپشن رکھے جو کہ میں کر نہیں سکا. وہ بتا رہے تھے بڑی اس نے آپشن رکھی تھے, آپ نے یہ ہو وہ ہو اس طرح. میں نے کہا پھر اس طرح کرے پورا ٹیم آپ کر کے وہاں پر تو پھر میں بھی ٹائم نکال لوں گا, میرا بھی ٹائم ضائع نہیں ہوگا, آپ کا بھی. آپ پورا ٹیم کہتے نہیں مجھے صرف اپنے صرف مجھے کرنا ہے بس. میں نے کہا اگر آپ کی ٹیم ہے پورا تو وہ اچھا ہے نا, تاکہ آپ کی وہ مل جائیں آپ کو, سبھی اسٹرانگ ہو جائیں. پر بہرحال وہ باتیں چلتے رہے, لیکن ایک وقت چونکہ میں چلا گیا ملک سے باہر چلا گیا تو اس کے بعد پھر یہ بات نہیں ہوئی. تو بہت سے کرکٹرز ہمارے پاس آتے ہیں یقیناً, اور وہ اسپورٹس مین بہت سے اسپورٹس سے یہ اسپورٹس میں بہت ہیلپ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کے میگنیٹک فورس جب آن ہو, آپ کے ارادہ اسٹرانگ ہو, آپ کے کنسنٹریشن پاور بہت اسٹرانگ ہو, آپ ریلیکس ہو اور آپ یہ جذبہ ہو آپ کے اندر کہ مجھے کامیاب ہونا ہے اور انشاءاللہ میں کامیاب ہوں گا یا ہوں گی, تو وہ ہو جاتا ہے واقعی اگر آپ ذہن میں رکھ کے حقیقت میں ہو جاتا. اور اگر انسان کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں دشواریاں بہت سی پرابلمز میں فوکس ان کی نیگیٹیوٹی پہ ہیں, تو وہ شخص کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی بھی ہم گیم لے لیں, ظاہر ہے اس میں کوچ تو ضرور ہوتا ہے, جی خواہ وہ اسکواش ہو, خواہ وہ ہاکی ہو, یا وہ کرکٹ ہو, یا دیگر ایون سوئمنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں کوئی ایک سکھانے والا ایک کوچ سینئر ضرور ہوتا ہے. لیکن وہاں پہ وہ جو کچھ بھی بتا رہا ہوتا ہے وہ صرف اپنے ایکسپیرینس یا اپنے تجربے کے حوالے سے بات کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ کوچز کے لیے یہ پابندیاں لگا دی جائیں ان بورڈز کی کہ وہ سمدہ کے تھرو یا ایچ ایم ایف کے بھی ان کو لازمی آنا چاہیے, تو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ جو ہمارے مختلف گیمز ہیں ہم اس میں بہت اچھی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. کرکٹ نہیں, ہاکی ہے, اسکواش ہے, اب تو ویمن خواتین کی بھی کرکٹ ٹیم ہے,
تو اگر وہ کوچز ہی آپ سے یہ سارا کچھ سیکھیں بالکل اور اس کے بعد یہ آگے جا کے ان کو ٹرین کریں. بہت ہیلپ کرتے ہیں یہ چیزیں، انتہائی زیادہ ہیلپ کرتے ہیں اس میں. اگر ایک اچھا کامیاب کھلاڑی ہے تو وہ اور زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اس میں. تو کچھ لوگ مثلا کہتے ہیں ہم پہلے سے کامیاب ہے. بہت سے میں نے پشاور میں ایک بار ورک شاپ تھے تو بہت سے لوگوں سے ہم ملے تھے شام کو ایک چینل پہ، اس طرح کے سپورٹس کے بہت مشہور لوگ تھے. تو اسے میں نے کہا تھا اس طرح کے کچھ بنا لے. بتا رہے نہیں ڈاکٹر صاحب ہم پہلے سے کامیاب ہیں. تو ماشاءاللہ یہ دیکھے وہ دیکھے ہم نے وہ جیتا وہ جیتا. تو میں نے کہا یہ نہیں کہنے چاہیے. ہو سکتا ہے اگلی دفعہ ناکام ہو. صحیح ہے. ہر دفعہ تو آپ چاہتے ہیں آپ کامیابی پہ فوکس کرے اور زیادہ، اور کامیابی کے جو بھی طریقے ہیں وہ آپ آزمائیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نقصان تو نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے کر لیں گے فلاں سے مشورہ کر کے فلاں سے کر کے. اچھا میں آپ کو تھوڑی سی ایک ذرا سی مختلف بات کر کے، کیونکہ آپ کی ریل سائنسز انسٹیٹیوٹ جو ہے میں اس کے حوالے سے بات کروں گا. اگر ہم اپنے پڑوسی ملک کی ہم بات کرتے ہیں اور ہم فلم انڈسٹری کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ باقاعدہ انسٹیٹیوٹس ہیں، ٹریننگ دی جاتی ہے، خواہ ڈائریکشن ہو یا اس میں پروڈکشنس ہو یا اس میں ایکٹنگ ہے یا سنگنگ ہے ڈانسنگ ہے، ان سب کی ٹریننگز دی جاتی ہے. اور جب وہاں سے ٹرینڈ ہو کے لوگ نکلتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ انڈسٹری اس وقت نمبر 2 ہے پوری دنیا کے اندر، جبکہ ہمارے یہاں انسٹیٹیوٹ کوئی نہیں ہے. ہم بس اللہ توکل کیا کہتے ہیں ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جو صلاحیتیں ہیں بس اس کے حوالے سے، اور ان صلاحیتوں کا بھی ہم 100% استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اب زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کے میں بات کرتا ہوں، اگر ناٹ فلم انڈسٹری جس شعبے سے میں بھی لوگ ہیں، اگر وہ اس طرح کے اداروں کا استعمال کریں تو کیا آپ نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی جو آؤٹ پٹ اگر وہ 20% دے رہے ہیں یا 30% دے رہے ہیں تو آپ جیسے ادارے سے اگر وہ نکل کے جاتے ہیں تو ان کی آؤٹ پٹ 100% ہو جائے؟ بالکل ہوتی ہے. یقین مانیں کہ 99% 100% تو کہیں بھی دنیا میں کوئی ایسا 90% بھی اگر ہوتی ہے as compared to 99% اگر انہوں نے کہیں بھی ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. بات مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ لوگ کو نہیں پتا، وہ تو اپنے آپ کو بیچارے گوشت پوست خون ہڈیاں سمجھتا ہے اور وہ زور سمجھتا ہے کہ بس اس نے لگانا ہے اور یوں کرنا بس. یہ اس کے وہ کچھ لوگ تو میں نے دیکھے، بہت سے کرکٹرز، بہت سے شوبز سے ریلیٹ لوگ، بہت سے کھیلوں سے ریلیٹ لوگ میں نے دیکھے کہ ان لوگوں کو بیچاروں کو اپنے مائنڈ کا پتہ ہے، دل کا اور مائنڈ کا پتہ ہی نہیں کہ مائنڈ کیا ہوتا ہے دل کیا ہوتا ہے. صحیح. اور ان کو اپنے فزیکل چیزوں کی پتہ نہیں ہوتا ہے. میں نے دیکھے بہت بڑے بڑے سٹارز ہیں، ان کو نہیں پتہ ہے کہ میرا مائنڈ کیا ہے، میری صلاحیتیں کیا ہے، میری طاقتیں کیا ہے، ہیلنگ فورس کیا ہے، میگنیٹک پاور کیا ہے. ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے. وہ تو بڑے ڈیپینڈ کرتا ہے صرف اس پہ کہ بس یہ دعا کرتے ہیں کہ یار پہلے سے سورسز موجود ہے، یا ان کے کچھ لوگ تھے. ایک آدھا ایسا ہوتا ہے جس کے پاس کوئی سورس نہیں تھے، کامیابی حاصل کر لی. ان کو بھی یقین مانے اتنا نہیں پتا ہوتا ہے زیادہ، لیکن اگر ان کو پتا ہو اس سے اور بہتر جی اچھا ہمارے پاس اب تقریباً 1 سے 2 منٹ باقی ہیں. کوئی اگر آپ ہمارے ناظرین سے کوئی براہ راست آپ کوئی بات یا کوئی پیغام دینا چاہیں آئندہ کے حوالے سے. بہت شکریہ آپ نے موقع دیے. بات یہ ہے کہ بس انسان کو اپنے صلاحیتوں کو جگانے میں، اپنے دنیا کو بہتر کرنے میں اگر موقع ملتے ہیں تو کبھی بھی آپ اس کو مت رکھیں. اپنے اولاد، اپنے لوگوں سے، اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سی سورسز ہے. علم حاصل کرے جہاں سے بھی ہو، مرد عورت پہ فرض ہے، اور اس کو اپلائی کرے اپنی زندگی میں بہتری کی طرف. دین کا بیس بھی اچھائی ہے اور ریل سائنسز اچھائی ہے. آپ کے اولاد کو، آپ کے معاشرے کو، آپ کے ارد گرد آپ کے سب کو اچھائیں سکھاتا ہے. اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. تو میں یہی پیغام دیتا ہوں آپ کو کہ آپ پلیز تشریف لے آئیں، ہم سے کچھ سیکھیں. صحیح.
بہت شکریہ اور سب آپ اتنا اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں بہت شکریہ اور حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہر منگل کو آپ تشریف لاتے ہیں. ایک بار پھر آپ کا شکریہ. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو میں خاص طور سے پیرنٹس کے حوالے سے کہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو یہ ضرور ترغیب دیں کہ وہ زویل سائنس انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کو ضرور جوائن کریں اور وہاں مختلف جو کورسز ہیں وہ ان کورسز میں ایڈمیشنز لیں، سیکھیں اور کوشش کریں کہ ایک اچھا شہری پاکستان کا بن سکیں. اور ہمارے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.